کس نوعیت کی خبر زیادہ شوق سے پڑھنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ویورشپ ہوتی ہے کہ اچھا بھائی یہ زیادہ دیکھی جائے گی یہ خبر، یہ وجہ ہوتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ویورشپ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی جو بڑی خبر آتی ہے نا، بریکنگ، وہ اس کا ہر ایک کی کوشش ہوا کرتی تھی یا خواہش ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ بعد میں بھی پھر اس وقت چینلز کے لیے یہ بڑا ایک وہ اعزاز ہوتا تھا جی ہم نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کر دی اور یہ فلاں وزیر اعظم نا اہل ہو گئے، اتر گئے، یا یہ بن گیا وزیر اعظم. تو وہ پھر آپ کے چونکہ پارٹ آف ہسٹری بن جاتا ہے نا آپ، کیونکہ یہ خبر جی فلاں اینکر نے پڑھی تھی اور یہ جیسی ہوا اس وقت شاہدرہ میں چل رہی ہے ڈیفنس میں نہیں چل رہی. تو خیر ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہے، کسی کی سائیکل ٹوٹ گئی، بارش ہو گئی، وہ بھی بریکنگ نیوز ہے. اس دور میں جب سٹارٹ میں ہم لوگ یہ واقعی سمجھا کرتے تھے. اس رویے نے اہم خبر کی اہمیت کو کم کیا ہے. ہاں ظاہر ہے، وہ لوگوں کا جو ایک پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ ذرا لاؤڈ ہو کے بات کر رہے ہیں، جو بڑی کوئی خبر آ گئی ہے وہ تو سب متوجہ ہو جاتے تھے کہ جی واقعی کچھ ہو گیا ہے. تو اب وہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، جیسے بھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ وہ پبلک بڑی ہوشیار ہو، ان کو یہ ہر چیز پہ ایویں رولا ڈالتے رہتے ہیں، تو اب وہ اتنا بادر ہی نہیں کرتے کہ آپ کیا. ہم نے اپنا اعتبار کم کیا ہے معاشرے میں یا بڑھایا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ بڑے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں، خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں. جیسے تیزی سے یہ ان کو ایک لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کو بڑی اہمیت دی، اتنی تیزی سے ان کا زوال بھی ہوا ہے اور بڑی تیزی سے لوگ ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے لوگوں کو کافی مایوس کیا ہے میڈیا چینلز. اگر آپ میں یہیں پوچھوں کہ جب آپ آئیں جیسے 2010 کے قریب، تو اگر جو کہتے ہیں نا کہ 1 to 10 اگر آپ اس کو دیکھیں تو کتنے % اعتبار ہم نے کھویا ہے؟ 10%، 20%؟ یا اب پہلے ہم کہاں تھے فرض کر لیں 8 پہ تھے، تو اب ہم 5 پہ ہیں، 6 پہ ہیں، 4 پہ ہیں، 3 پہ ہیں. بس میرا خیال ہے کہ 10 میں سے آپ مارکس دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اب 3-4% لوگ ہی ہیں جس پہ شاید لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا نے سمینہ پاشا سمجھتی ہیں کہ 60% اپنا اعتبار کھو دیا. ہاں کہہ سکتے ہیں. اچھا، ویری پینفل. اٹ از. سمینہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. اچھا ہے نا؟ یہ ویسے بڑا صحیح نام ہے. پبلک اب اتنی ماشاءاللہ شارپ ہو گئی ہے اور اتنی ہوشیار یا باشعور جو بھی آپ کہہ لیں، اب آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی، کیا جاننا چاہ رہی. جی سمینہ پاشا صاحبہ، ہمیں ترکیوں کے ڈراموں سے پتہ چلا ہے کہ پاشا کا مطلب وزیر ہوتا ہے. کیا کبھی کسی شو کے اندر آپ کی کسی وزیر کے ساتھ تکرار ہوئی ہو تو آپ نے کہا ہو کہ تمیز سے بات کریں کہ میں خود بہت بڑی پاش ہوں؟ پاش نہیں، میں خود بہت بڑی پاشا کہنا چاہ رہا تھا. پاش ہوں؟ واہ بیٹا، پاش ہو میں کیا کہہ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں بلکہ ایک شو میں کافی شاید وہ آپ کی بھی نظر سے گزرا ہو، عظمہ بخاری صاحبہ جو ہماری وزیر ہے پنجاب کی، ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا، آپ نے کہا میں خود پاشا ہوں. نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، ویسے میں بتا رہی ہوں کہ تکرار تو کئی دفعہ ہو جاتی ہے وزیروں کی. ابھی آخری وہی ہوئی ہے نا؟ آخری شاید وہی ہوئی ہے. پاشا بیسکلی میرے ہسبینڈ کا سر نیم ہے، ان کی فیملی سے وہ چل رہا ہے. تو وہ جب میری ان سے شادی ہوئی تو پھر میں پہلے میرا نام سمینہ رمضان ہم لکھا بلایا کر. تو آپ کے ہسبینڈ کے بزرگوں نے 500 سال حکومت کی ہے دنیا پہ. ہاں شاید، اب وہ شاید میرا خیال ہے بہت کئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کہیں ملتا ہوگا شجرہ نسب ادھر، لیکن یہ ان کی فیملی نیم ہے یہ. اچھا، ان کے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے. تو مگر گھر میں آپ کی وزارت چلتی ہے یا میاں صاحب کی؟ ہاں میری چلتی ہے، ٹو بی آنیسٹ. تو آپ وزیر ہیں کہ سی ایم ہیں کہ پی ایم ہے گھر میں؟ ویسے میں آپ کو ایک پرسنل سی بات ہے لیکن بتا دیتی ہوں، میرے ہسبینڈ نے میرا نام ہی جو اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے تو وہ ہوم منسٹر کے نام سے کیا ہوا ہے. اکثر مرادمند شوہر ایسے ہی کرتے ہیں. اور اس وقت اصل طاقت ہوم منسٹر کے پاس ہی. اچھا جی جی. سمینہ صاحبہ، آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت اور بڑی بڑی نظر آتی ہیں، آپ کو تو خبریں بھی بہت بڑی بڑی نظر آتی ہوں گی. آپ تو ساتھی اینکر سے پہلے ہی خبریں پڑھ دیتی ہوں گی. آپ تو ان کی کریٹیوٹی کو داد دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں کہ آپ پہلے پڑھ لیتے ہوں گی خبر.
دیکھیے ہم لوگ جس دور میں نا وہ پرومپٹر والا دور ہے, تو جب پرومپٹر آن ہوگا تو ہی خبر آپ پڑھ سکتے ہیں, اس سے پہلے خبر نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جب تک خبریں پڑھنے کی حد تک ان کو کس دن لے جانا پڑے گا, دکھانا پڑے گا کہ اسٹوڈیوز میں. اچھا ویسے یہ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ خبریں یاد کینج کر لیا ہیں خبریں, تو وہ ایک ابھی بھی شاید سادہ لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے, جیسے اور ابھی بھی کچھ دوستوں پہ طنز کیا جاتا ہے کہ ارے یار خود تھوڑی بول رہا ہے, پرومپٹر پڑھا ہوتا ہے سامنے. تو جو آپ کی صحافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کیا پڑھتی ہیں آپ, کیا دیکھتی ہیں, کیسے اگر وقت ملے تو وقت کیسے گزارتی ہیں آپ, ہابیز کیا ہے؟ ہابی تو میری بک ریڈنگ رہی ہے, اور جب کس نوعیت کی کتابیں آپ کے ذہن میں زیادہ تر لٹریچر زیادہ شوق سے پڑھتی رہی ہوں, اور یہ میں ویسے اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب کبھی وقت ہوا کرتا تھا زیادہ زمانہ طالبہ علمی میں بھی, اور اس کے بعد جب جاب بھی اسٹارٹ کی تو اس وقت زیادہ گھر کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں ہوتی, تو اس وقت میں پڑھ لیا کرتی تھی زیادہ. اب جو وقت ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو مختلف آرٹیکلز ہیں یا مختلف چیزیں جو ہمارے کام سے ہی ریلیٹڈ ہیں وہی دیکھنے کا ہی فرصت نہیں ملتی, تو پھر اس کے بعد آخری کتاب کون سی پڑھی آپ؟ آخری کتاب میں ابھی بھی کچھ بار بار پڑھتی رہتی ہوں, جیسے زاویہ اشفاق احمد صاحب کی. اچھا, میں اس کو اکثر پڑھ لیتی ہوں. تو اسپرچولیٹی پہ آپ کا بلیف ہے؟ جی somehow. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے جوابات جو آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ میں پڑھتی ہوں تو مجھے چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے, اور کہیں نہ کہیں میرے مختلف سوال کا کہیں جواب بھی مل جاتا ہے. سائنس اور اسپرچولیٹی کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سائنس اور مذہب کی یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ویسے بڑی پرانی ہے, لیکن میرے خیال سے سائنس بھی ایگزسٹ, ایک فزکس ہے ایک میٹا فزکس ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک کی ایگزسٹنس ہے اور ایک آپ کو صرف آپ کہہ لیں کہ تخیل ہے آپ کا, یا آپ اس کو میٹا فزکس ہے, آپ اس کو چھو نہیں سکتے, لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کے وجود کو انکار کر سکتے ہیں, تو دونوں اپنی اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جو سائنس ہے, آپ بڑی ایلیکوینٹ ہیں اپنی گفتگو میں. اسپرچولیٹی کے حوالے سے اگر آپ سے کہا جائے, اور آپ ڈیبیٹر بھی رہی ہیں, آپ ثابت کیسے کریں گی اسے؟ دیکھیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنی روح کو ثابت کریں کہ آپ کے اندر ایک روح ہے, تو آپ کیسے ثابت کریں گے اس کو؟ تو بالکل یہ اسی طرح ہی ہے کہ کچھ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہم بحیثیت مسلمان تو اس کو مانتے ہیں, مگر جو لوگ غیر مسلم ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے. اب دیکھیں نا, خدا ہر جگہ ہے اس کی ایگزسٹنس, لیکن اگر ہم کہیں گے جی ہمیں دکھ نہیں رہا, تو ہم کیا اس کے وجود سے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد کیوں بن گئے ہیں, اسپرچولیٹی اور سائنس ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو سائنس ہے وہ ہر چیز کا ایک پریکٹیکل ریزن جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, جو ہم اپنی سوچ, کیونکہ دیکھیے وہ جو ٹینجبل ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں, اس فار ایگزامپل ایک چیز یہاں سے لائٹ نکلتی ہے اور سامنے پڑ رہی ہے, یہ ٹینجبل سے لے کے ٹینجبل آبجیکٹ ہے, اس کے درمیان انٹینجبل ہے جو نظر نہیں آ رہا آپ کو, وہ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہی ہے نا, اور ہم اس کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ جو کوئی ٹینجبل جگہ سے برآمد ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی امریکہ بیٹھا ہے, وہ ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ فون کر رہا ہے چونکہ وہ اس کے پاس ایک آبجیکٹ ہے اور یہاں سے آواز آ رہی ہے, بیچ میں کچھ سب انٹینجبل ہے, مگر ہم اس انٹینجبل کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہم ٹینجبل آبجیکٹس کے ذریعے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی کچھ تو ہمارے پاس ریزننگ ہوتی ہے نا کہ بات کیسے ہو رہی ہے, تو وہ ہم اس کی کچھ ریزننگ جب دے دیتے ہیں تو وہ سائنس ہے. جہاں پہ ہم اس کی بہت بالکل کوئی ٹینجبل ریزننگ نہیں دے پاتے تو وہی اسپریچولیٹی ہے میرے خیال سے, کہ جہاں پر آپ, لیکن اس کا تعلق میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی نا سائنس کی, فزکس کی, اس کا تعلق آپ کی باہر کی ذات سے ہے, آپ کی جسمانی ضروریات اور آپ کی جو مٹیریل اپروچ ہے اس سے ہے. جو اسپریچولیٹی ہے اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے, وہ آپ کے اندر کی روحانیت انسان کی شخصیت کو, دل کو گداز کرتی ہے آپ سمجھتی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو بے عمل کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے.